السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حاضرین گرامی، محترم مسلمانوں، میرے باوقار سامعین، آپ لوگ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ عقیدے ہی کے متعلق سے مفید گفتگو کی جائے گی، جس سے ہم اور آپ اپنے عقائد کی اصلاح کریں گے۔ اور ایک بات جان لیجئے کہ اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا تو جتنی بھی عبادتیں کر لے، صدقات، زکوٰۃ، خیرات، جو بھی کر لے، اچھے اعمال، وہ ساری چیزیں بیکار اور برباد ہوں گی۔ اس لیے ان دروس کی اہمیت کو آپ سمجھیں اور کچھ دیر ہمارے ساتھ جڑے رہ کر اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو حق بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سامعین کرام، پچھلے درس کے اندر میں نے اس اہم کتاب جس کا نام کتاب اصول الایمان فی ضوء الکتاب والسنہ ہے، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی طباعت اور جس جہت سے اس کی طباعت ہوئی اور جو اس کے لکھنے والے ہیں علماء کی ایک مستند ٹیم، اور پھر اس کے مقدمہ اور اس کی تمہیدی باتیں، اور ساتھ ہی ساتھ عقیدے سے متعلق کچھ ابتدائی باتوں کو پیش کیا تھا۔ اور ان ابتدائی باتوں میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اور اس کی توضیح بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں کیا ہے، میں نے مختصر انداز میں بیان کیا تھا۔ اب اس کے ایک ایک محور پر انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ مفصل گفتگو ہو، تاکہ ہمارے یا آپ کے یا ہم جیسے کسی بھائی کے ذہن میں کوئی بات اگر اللہ رب العالمین پر ایمان کے تعلق سے کوئی شک و شبہ آ رہا ہو تو وہ دور ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان، یعنی اللہ رب العالمین پر ہمیں اور آپ کو ایمان لانا ہے۔ بغیر اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہوئے ہم کچھ بھی کریں وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ یعنی صرف اور صرف ایک اللہ پر ایمان لانا ہوگا کہ اللہ ایک ہی ہے، ایک کے علاوہ زائد رب جو لوگوں نے بنا لیے ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ صرف اور صرف ایک ہے۔ ایسے ہی ایمان کے اللہ پر ایمان کے تعلق سے ایک اور بات جان لیجئے کہ یہ اصول ایمان کا سب سے اہم اصول ہے۔ یعنی اصول ایمان کل 6 ہیں، ان 6 میں سے یہ سب سے اہم ہے، اور یہ پہلا ہے۔ یہ عظیم بھی ہے اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے، اور اس کو اصول ایمان بھی کہا جاتا ہے، اور ایمان کے جو باقی 5 اصول ہیں سب کی بنیاد اسی پر قائم ہے۔ یعنی سب سے پہلے بندہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہو تو وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان لائے، اس کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر، اس کے اچھے سچے پیارے بھلے ناموں پر، اور اس کے بہترین اوصاف کا جو حامل ہے وہ اللہ رب العالمین اس کے بہترین اوصاف پر۔ یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان لائے۔ اور جب ان تینوں پر ایمان بندہ لاتا ہے تو اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یقیناً یہ سب سے اہم اصول ہے، اور اسی پر ایمان کے دیگر اصولوں کی بنیاد بھی ہے، اور یہی مرجع اور مصدر بھی ہے، اور اسی اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے اصول سے
دوسرے وصولوں کو نکالا گیا ہے۔ تو یعنی ایک بندہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کے اسماء و صفات پر۔ اور یہیں پر ایک بات اور سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام کے اندر توحید کو بڑا عظیم مقام حاصل ہے۔ اگر انسان توحید کو نہیں اپناتا ہے، ایک اللہ رب العالمین کو نہیں اپناتا ہے، تو یہ سمجھیے کہ اس کی زندگی اجیرن اور برباد ہوگی، بیکار ہوگی۔ اب یہیں پر ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ تمام انبیاء کو اور تمام رسولوں کو اللہ رب العالمین نے جو بھیجا تھا، اسی توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ لوگ ایک اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو، انسانوں کو بلائیں، اور ایسے ہی ایک رسول کی طرف اور دیگر جو رسول بھیجے گئے ہیں ان کی طرف بلائیں۔ اللہ رب العالمین کے یہ کیا نام ہے جو دیگر وصول ہیں، ان اصولوں کی جانب لوگوں کو بلائیں۔ لیکن ان میں سے سب سے پہلا کہ ان تؤمن باللہ، کہ لوگوں تم اللہ پر ایمان لے آؤ، پھر اس کے بعد فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر پر، چاہے بھلی ہو یا بری ہو، جو بھی ہو اس پر بھی ایمان لائے۔ تو انبیاء نے اور بھیجے ہوئے رسولوں نے جس کی جانب لوگوں کو توجہ دلائی، وہ کیا تھا؟ وہ کیا چیز تھی؟ وہ توحید تھی۔ اب یہیں پر ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ توحید کی بھی کچھ قسمیں ہیں، یا توحید اکیلے ہے، کہ اللہ رب العالمین کو ہم رب مان لیں بس کافی ہو گیا؟ تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ توحید کی کل 3 قسمیں ہیں۔ محترم مسلمانوں، غور سے سنیں، توحید کی کل 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، توحید الربوبیہ، اللہ رب العالمین اپنے رب ہونے میں تنہا ہے۔ یعنی ایک بندہ، ایک مرد مومن یہ اقرار کرے، یا ایک شخص جو غیر مسلم ہے دائرہ اسلام میں جب داخل ہونے لگے تو اقرار کرے کہ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اسی کی ملکیت میں تمام چیزیں ہیں، وہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہی تمام چیزوں کو روزی دینے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی جلانے والا ہے، وہی نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے، اور وہ اپنے ہر اعتبار سے اکیلا ہے۔ ساری چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اسی کے ہاتھ میں تمام مسائل کا حل ہے، اور تمام چیزوں کو اسی کی جانب لوٹنا ہے، اور وہ اپنے رب ہونے میں یکتا ہے، اس کا کوئی ساجھی اور شریک نہیں ہے۔ یہ ہوئی توحید ربوبیت۔ دوسرے نمبر پر آپ جانیں کہ دوسری قسم ہے توحید کی، توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کو ہم اور آپ اپنا معبود تسلیم کریں، اسی سے محبت کریں، اسی کے جانب سر کو جھکائیں، اسی کی جانب رکوع و سجود کریں، اسی کے لیے ذبیحہ پیش کریں، اسی کے لیے نظر مانیں۔ غرضے کی آپ اور ہم کو سمجھنا چاہیے کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں ان تمام چیزوں کو ایک اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دینا، اور یہ یقین کرنا کہ ان چیزوں میں کوئی ساجھی اور شریک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، جیسے ہم اور آپ ذبیحہ پیش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا نام لیتے ہیں، یقیناً درست ہے، لیکن اسی ذبیحے کو کسی مزار کے پاس لے جا کر کے پیش کریں اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا نام لیں یا کسی غوث کا نام لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر درست ہے، کیونکہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کے لیے یکسو ہو کر کے، خاص ہو کر کے، مخلص ہو کر کے اس کی عبادت کی جائے۔
اس کی عبادت میں کسی چیز کو شریک نہ کی جائے، اور ایسے ہی عبادت کن جگہوں پر کرنا چاہیے، ان جگہوں کی اہمیت کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کسی پیر کے قبر کے پاس، کسی مزار، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی درخت، کسی ایسی جگہ پر جہاں بدعتیوں کا میلہ لگتا ہو یا ان کا جمگھٹا ہوتا ہو، وہاں جا کر کے عبادت کریں، یہ چیز غیر درست ہے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں مہمان آتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی اچھے پکوان تیار کرتے ہیں، اس میں بھی رب کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ رکوع و سجدہ کرتے ہیں، ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہی رکوع کریں، ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہم سجدہ کریں، ایک اللہ رب العالمین سے ہی ہم اپنا ربط ضبط اور تعلق بنائیں اور اسی سے کامل محبت کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جس سے کامل محبت کرنی ہوگی، جس کے لیے اپنا سر جھکانا ہوگا، سجدہ کرنا ہوگا، جس کے لیے ذبیحہ و نذر و نیاز کرنا ہوگا، سارے اعمال کرنے ہوں گے سارے عبادت کے، تو اس کا مطلب وہی ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے معبود ہونے میں برحق ہے، یعنی وہی صرف عبادت کے لائق ہے اور وہی سب کچھ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ تیسری قسم توحید الاسماء والصفات، اس کا مطلب کیا ہے؟ افراد اللہ تعالیٰ بما سمى ووصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلی اللہ علیہ وسلم وتنزيهه عن النقائص والعيوب ومماثلة الخلق فيما هو من خصائصه والإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم له المشيئة النافذة والحكمة البالغة وأنه سميع بصير رؤوف رحيم على العرش استوى وعلى الملك احتوى وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون إلى غير ذلك من الأسماء والصفات الأولى۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ایک سے زائد نام ہیں، جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، متعال ہے وغیرہ۔ تو اللہ رب العالمین کے اس کے ناموں میں یکتا جاننا کہ ان ناموں کے اعتبار سے بھی وہ منفرد ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس بہترین اوصاف ہیں، طاقت کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو آزماتا ہے، پکڑتا ہے، سزائیں دیتا ہے، امتحان لیتا ہے، ابتلاء اور آزمائش میں ملوث کرتا ہے، سنتا ہے اللہ رب العالمین، دیکھتا ہے اللہ رب العالمین، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگھ آتی ہے، وہ سب سے منفرد ہے، انسانوں سے بالکل منفرد ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں بھی اللہ رب العالمین کو ہمیں اور آپ کو یکتا ماننا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس بہترین نام ہیں، بہترین اوصاف ہیں۔ بعض ناموں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، بعض ناموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیان کیا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین نقائص سے، کمیوں سے پاک اور صاف ہے، عیوب سے پاک و صاف ہے، اور ایسے ہی اگر کسی انسان کے اندر بھی کچھ خصائص ہیں اور اللہ رب العالمین کے پاس بھی وہ خصوصیت ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں کی خصوصیت ایک جیسی ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین پکڑتا ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ رب العالمین سخت پکڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین سنتا ہے، وہ السمیع العلیم، جانتا ہے۔ ایک بندہ بھی سنتا ہے، ایک بندہ بھی جانتا ہے، ایک بندہ بھی پکڑتا ہے، ایک بندہ بھی کلام کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ ہمارے پکڑ سے الگ ہے۔
اس کا انداز الگ ہے. ہمارے بولنے میں اور اللہ رب العالمین کے بولنے میں مماثلت نہیں ہے، یعنی ہم اور اللہ رب العالمین ایک جیسے نہیں بولتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کے ناموں اور اس کے اوصاف کے تعلق سے معاملہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے بہترین نام ہیں اور اچھے اوصاف کا حامل ہے اللہ رب العالمین. ہمیں اور آپ کو ان سب پر ایمان لانا ہے. ان تینوں قسموں کی بڑی ساری دلیلیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں. کتاب و سنت کے اندر توحید ربوبیت کی، توحید الوہیت کی، توحید اسماء و صفات کی بڑی ساری دلیلیں موجود ہیں. لیکن ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں توحید کے حقوق، توحید کو اپنانے والے کی کا جزا، اور ایسے ہی توحید کو ترک کرنے والے کی سزا، اور ایسے ہی شرک اور شرک کے میں ملوث رہنے والوں کی سزاؤں کے تعلق سے قرآن کریم میں آیات بھری پڑی ہیں. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پوری قرآن توحید کے تعلق سے گفتگو کرتی ہے تو شاید بیجا نہ ہو. یہ تینوں قسمیں توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، علماء نے اس کو تتبع کے بعد، غور و فکر کے بعد، جانچ پڑتال کے بعد، یعنی قرآن اور سنت کے نصوص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور ایسے ہی اس سے پہلے اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کے نصوص، آیات پر غور کرنے کے بعد علماء نے ان تینوں قسموں کو درج کیا ہے کہ توحید کی کل 3 ہی قسمیں ہیں. اور جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے بندوں سے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات پر ایمان لے آئیں. اگر کوئی بندہ توحید الوہیت پر ایمان لاتا ہے، توحید ربوبیت پر نہیں ایمان لاتا ہے، توحید ربوبیت پر ایمان لایا، توحید الوہیت کا انکار کر دیا، یا توحید اسماء و صفات پر ایمان لے آیا، توحید الوہیت یا ربوبیت کا انکار کر دیا، تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے عقیدے میں یا ایسا کرنے والے کے عقیدے میں خلل ہے، اور اس کو اس خلل کو دور کرنا ہوگا. جب تک آدمی عقیدے کی اصلاح نہیں کرے گا اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے. محترم سامعین کرام، میں یہیں پر درس کو ختم کرتا ہوں. آج کے درس کا خلاصہ کیا ہے کہ بندے کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہوگا، اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ توحید، یعنی توحید کی جو تینوں قسمیں ہیں، توحید ربوبیت یعنی اللہ کی وحدانیت، اللہ کے رب ہونے میں، وہ اللہ اپنے رب ہونے میں یکتا ہے، اللہ اپنے معبود ہونے میں اکیلا ہے، اللہ رب العالمین اپنے ناموں اور اوصاف کے اعتبار سے منفرد ہے. ہمیں ان تینوں پر ایمان رکھنا ہوگا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگلے درس کے لیے آپ لوگ تیار رہیں. انشاءاللہ کل ہی اگلا درس ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.